أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير۔ قرآن مجید کا یہ 20واں پارہ ہے اور سورہ قصص کے تیسرے رکوع کی شروع کی چند آیات ہیں۔ سورہ قصص کے اندر بالخصوص اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش سے لے کر آخر تک کا مفصل واقعہ بیان کیا ہے۔ اسی بیچ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہو گئے، نبی بن گئے، ایک شخص ان کے ہاتھ سے جھگڑے کے بیچ بچاؤ میں مارا گیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کے ساتھ ساتھ جسمانی اعتبار سے بہت طاقتور تھے۔ وہ مارنا نہیں چاہتے تھے، مگر یہ ہے کہ اس کو ایک مار پڑی اور اسی میں اس کی جان نکل گئی۔ اب فرعون تو پہلے سے ان کے خلاف تھا، تو کسی نے آ کر ان کو خبر دی کہ فرعون کے وزراء، اس کی پولیس آپ کو پکڑنے کا پلان بنا رہی ہے تاکہ آپ کو مار دیں، تو آپ یہاں سے چلے جائیں، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ وہاں سے نکل گئے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ مولا ظالم سے بچا لے۔ جب وہاں سے نکلے تو اس وقت سے وہ واقعہ اور اس حالت کو قرآن بیان کرتا ہے وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، کہ موسیٰ علیہ السلام مدین کی جانب نکلے۔ یہ ذکر قرآن نے تو کیا ہے کہ مدین کی جانب نکلے، مگر موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ مدین جانے والا راستہ ہے کون سا، ان کو معلوم نہیں تھا۔ بس دعا یہ تھی ربی ان یہدینی سواء السبیل، مولا سیدھا راستہ مدین کا جو بھی ہو آسان سا وہ مجھے دکھا دے تاکہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں۔ نکل گئے اللہ سے دعا کرتے ہوئے اور وہاں پہنچ بھی گئے۔ معلوم یہ ہوا پریشانی کے عالم میں بندے کے پاس اگر کوئی راستہ نہ ہو تو آخری اور پہلی امید رب العالمین کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اور یہی نہیں، قرآن مجید اس کے علاوہ بہت سی جگہوں پر اس کو بڑا صاف صاف بیان کرتا ہے کہ آخری امید وہی ہے۔ جب پہنچ گئے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، جب پہنچ گئے وہاں پر وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، کنویں کے پاس کچھ لوگوں کو دیکھا وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، دو نوجوان لڑکیاں بھی کھڑی ہیں جو اپنی بکریوں کو پانی پلانے کی باری کے انتظار میں ہیں۔ وہ مردوں سے ذرا ہٹ کر کھڑی ہیں۔ پوچھا ما خطبکما، تم کیوں یہاں کھڑی ہو، کیا مقصد؟ کہنے لگیں قالتا لا نسقی، ہم اپنی بکریوں کو، اپنے جانوروں کو پانی اس وقت تک نہیں پلائیں گے حتی یصدر الرعاء، جب تک کہ یہ لوگ اپنے ریوڑ کو، اپنے جانوروں کو پانی پلا کر فارغ نہ ہو جائیں۔ ہم عورت ذات ہے، شرم و حیا کی بنیاد پر پیچھے کھڑے ہیں، یہ لوگ پلا لیں گے، ہمارا اصول دستور یہی ہے کہ ہم اس کے بعد پلائیں گے۔ مفسرین نے بڑا باریک نکتہ لکھا ہے یہاں پر کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ گیٹ ٹوگیدرنگ اور مکسنگ شادیوں میں یہ کسی بھی جگہ پر صحیح ہو جاتی ہے، قرآن کی آیت بتلاتی ہے کہ اب نہیں، صدیوں سے اللہ نے عورت کو بنایا اس لیے ہے کہ وہ محرم کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں مل سکتی،
اور اس کے بعد انہوں نے بغیر پوچھے ہی ایک جواب دے دیا، وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ۔ کبھی موسیٰ پوچھنے لگے، وہ جانتی نہیں ہیں اللہ کے نبی ہیں، نوجوان ہیں پوچھ رہا ہے، تو کہنے لگے جب تم پوچھ رہے ہو کہیں اگلا سوال یہ نہ ہو کہ گھر کا کوئی مرد کیوں نہیں آیا، تم کیوں آ گئی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے، تو خود ہی جواب دیا وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، ابا جان بوڑھے ہیں، چلا نہیں جاتا، اور گھر میں اس کے علاوہ کوئی مرد ہی نہیں ہے۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ ٹھہرو، ان کے ہاتھ سے بکریوں کو لیا، فَسَقَى لَهُمَا، اور پانی پلا دیا مردوں کے ساتھ جا کر، انتظار نہیں کیا۔ ثم تولى الى الظل، بکریوں کو ان کے حوالے کیا، ایک درخت کے سائے کے نیچے آ کر کے بیٹھ گئی، اور تھکے ہارے ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، کیونکہ وہاں سے تو بھاگے تھے، کچھ بھی پاس میں نہیں تھا، تو اس وقت یہ کہا بلکہ بھاگنے کا لفظ صحیح نہیں ہے، ہجرت کر کے آئے تھے، بھاگنے کا لفظ نبی کی شان میں گستاخی ہوگی، استغفر اللہ، تو ہجرت کر کے آئے تھے، جو مفسرین نے لفظ استعمال کیا ہے، تو اس پیڑ کے نیچے بیٹھ کر یوں دعا کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، مولا بڑا مجبور ہوں، جو بھی بہتر ہو وہ دے دے، جو بھی ہو۔ اس کے بعد دعا ایک دم قبول ہو گئی، ادھر مانگا ادھر، فجاءت احداہما، ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک آئی اور آ کر کہنے لگی، قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں، جو آپ نے ہمارے لیے کیا تاکہ اس کی اجرت آپ کو دے دیں۔ یہ چل کر گئے وہاں پر جا کر کے، وقص علیہ القصص، پوری داستان سنائی۔ تو اب یہ کون ہیں؟ قرآن نے یہاں تو نام نہیں لیا، یعنی ان لڑکیوں کے والد جو بوڑھے یہ کون ہیں، قرآن نے اس کو یہاں صاف اور کلیئر بیان نہیں کیا ہے، لیکن اکثر مفسرین کی رائے ہے یہ بھی اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام ہیں۔ تو انہوں نے یوں کہا کہ کوئی بات نہیں، ڈریے مت آپ، اب آپ ظالموں سے نجات پا گئے ہیں۔ تو قرآن کی عیسائیت سے معلوم ہوا کہ جس علاقے میں حضرت شعیب تھے وہاں فرعون کی حکومت نہیں تھی، ورنہ وہاں بھی کہاں بچ پاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اس کے بعد کہنے لگے، ان لڑکیوں میں سے ایک نے کہا، قالت احداہما یا ابت استاجر، ابا جان حالت یہ ہے ہمیں ایک نوکر کی ضرورت ہے، ایک کام والے کی ضرورت ہے، آپ انہی کو جو کام پر رکھ لیں۔ کیوں؟ ان خیر من استاجرت القوی الامین، سب سے بہتر مزدور یہ کام کے لیے وہ انسان سب سے لائق ہوتا ہے جو امانت دار ہو اور طاقتور بھی ہو، جو امانت دار ہو اور طاقتور بھی ہو، کیونکہ اگر مزدور، پہلی بات سب سے پہلی شرط جو قرآن نے اصول بیان کر دیا کہ ملازم کے لیے دو شرطیں ہیں، امین اور طاقتور۔ ہمارے یہاں پہلی شرط ہی نہیں پائی جاتی، امانت دار کا ہونا۔ ہمارے یہاں ڈھونڈا جاتا ہے وہ لڑکا دکان پر کام کرنے والا جو کسٹمر کو کسی بھی طریقے سے گھما پھرا کر وہ سامان ڈبل میں بیچ دے۔ حالانکہ ہماری بے وقوفی کی یہ انتہا ہے، جو کام کرنے والا ہماری دکان پر آ کر کسٹمر کو دھوکہ دے سکتا ہے، کیا اس پر یقین کیا جا سکتا ہے کہ وہ مالک کو دھوکہ نہ دے؟ اس بات کی کیا ضمانت اور گارنٹی ہے کہ کام والا آپ کی دکان پر آنے والے کسٹمر کو تو چلا دے، ایک ڈیمیج سامان اوریجنل قیمت میں بیچتے، تو پھر اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ وہ آپ ہی کو چونا نہ لگائے؟ یہ ہماری سمجھ کا پھیر ہے بس۔ دوسری شرط قرآن مجید نے بیان کی، طاقتور ہونا چاہیے، ضروری بھی ہے۔ اگر کام والے کو ہم جس مقصد کے لیے رکھ رہے ہیں وہ اس کام کی کیپیسٹی نہیں رکھتا، رکھنے کا فائدہ کیا؟ تو اس بچی نے سفارش کر دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے، شعیب علیہ السلام نے ڈائریکٹ تو نہیں کہا بلکہ دوسرے طریقے سے کہا، انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین۔ دوسری بات یہ کہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ لڑکی کو کیسے معلوم ہوا کہ طاقتور تو معلوم ہو گیا، جانور کو لیا پانی پلا دیا،
امانت دار ہونا لڑکی کو کیسے معلوم ہوا؟ تو مفسرین کہتے ہیں جب وہ بچی بلانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو گئی تھی تو موسیٰ علیہ السلام اس لڑکی کے پیچھے نہیں چلے کہ کہیں اس پر نگاہ نہ پڑ جائے، بلکہ یوں کہا کہ آپ پیچھے چلو، میں سامنے چلتا ہوں، آپ آہستہ سے راستہ بتاتی جانا، میں وہاں منزل تک پہنچ جاؤں گا۔ تو اس بچی کو معلوم ہو گیا تھا کہ امانت دار بھی ہیں، مخلص بھی ہیں۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کو آپ کے ساتھ بیاہ دوں، اس اجرت پر کہ آپ میرے یہاں 8 سال کام کریں۔ 8 سال، کیونکہ واپس بیاہ کر یا کسی سے بھی نکاح کر کے واپس تو جا نہیں سکتے تھے مصر، وہاں تو فرعون اور اس کی پولیس ان کے طاق میں تھی، کب آئیں اور کب ہم پکڑیں اور سزا دیں۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر پورا کر لو گے تو بہتر۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، شعیب علیہ السلام کہنے لگے میں تم پر زبردستی نہیں کرنا چاہتا، میں تم پر زبردستی، بس میری ایک رائے ہے 8 سال، ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، تم مجھے نیکی پاؤ گے۔ بہرحال یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا نکاح شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی سے ہو گیا تھا۔ حالانکہ بحث یہ چھڑ جاتی ہے یہاں پر آ کر کہ کیا جب نکاح ہو تو کیا سال کو، وقت کو، ٹائم کو مہر بنایا جا سکتا ہے؟ نہیں، بڑی لمبی بحث ہے۔ حالانکہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ منع کرتے ہیں کہ مرد کے لیے وقت کو مہر نہیں بنایا جا سکتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مرد کو عورت کا ذمہ دار بنایا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اگر عورت یہ کہے گی میں تم سے اس شرط پر نکاح کر رہی ہوں کہ تم ہمارے یہاں 4 سال کام کرو یا 5 سال یا 2 مہینے، جتنا بھی وقت وہ طے کرے، تو اس میں مرد کی بے عزتی ہے، اس میں مرد کی شان کم ہوگی کہ وہ عورت کے یہاں کام کر رہا ہے۔ حالانکہ بحث بہت لمبی ہے، لیکن ہمارے یہاں اس کو منع کیا جاتا ہے کہ اس کو مہر نہیں بنایا جائے گا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا، اس کے بعد بڑی مدت کے بعد اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ واپس آئے، اور اس کے بعد آنے کے بعد کیا ہوا بڑی لمبی داستان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں ہمارے سامنے آئیں ان کو سمجھنے اور عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔